دیکھو اس دنیا میں جتنی بھی یہ دنیا ہے اور جتنے بھی یہ انسان ہے، اللہ کی قسم ان کا صرف ایک مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ اگر آپ لوگوں کو اللہ کی پہچان ہو گئی ہے، اگر آپ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی معرفت آ چکی ہے، اگر آپ صرف اللہ کو بائی نیم بھی جان چکے ہیں، کنگریچولیشنز۔ یقین کریں کہ آپ وہ لوگ ہیں کہ اب آپ لوگوں کو خوش رہنے کا حق حاصل ہو چکا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں نے اس دنیا میں آنے کا مقصد، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سالو کر دیا ہے۔ آپ کو اللہ مل گیا، چاہے وہ آپ کو بائی نیم ملا ہے، لیکن آپ کو مل گیا۔ اب اس کے بعد کوئی بھی چیز آپ کو پریشان نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی چیز آپ کو ڈرانی نہیں چاہیے، کوئی بھی چیز آپ کو خوفزدہ نہیں کرنی چاہیے۔ بس اپنے اللہ کے ساتھ جیسے ہے ویسے رہیں، خوش رہے۔ ہاں دیکھو، آپ لوگ جو میری تعریفیں کر رہے ہیں نا کہ آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تعریفوں کے مستحق تو آپ لوگ ہیں، کیونکہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ سمجھانے والے تو انبیاء جیسے لوگ بھی گزر چکے، لیکن ان کو بھی لوگوں نے نہ سمجھا، ٹھیک ہے؟ اور جن لوگوں نے سمجھ لیا، جن لوگوں کو ان کی بات سمجھ آ گئی اور ان کی باتوں پر انہوں نے لبیک کہا، اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی بن دیکھے، وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارتیں نازل کی ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ایسی آیتیں نازل کی ہیں کہ جو ان کو موٹیویٹ، اپریشیٹ کر سکے، رائٹ؟ تو یہ سارا کے سارا کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے، کیونکہ آپ لوگ اپنی زندگی کے ساتھ سنسیئر ہو، آپ لوگ ریئل لوگ ہو، اور مجھے ایسے ہی لوگ چاہیے۔ مجھے نہیں چاہیے لاکھوں لوگ، مجھے آپ جیسے 100 لوگ چاہیے جو بات کو سمجھیں۔ اور یہ 100 لوگ جس لیول پر چینج لائیں گے نا پوری دنیا میں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اندازہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ حق جو ہوتا ہے نا، حق جو ریالٹیز ہوتی ہے، جو ویژنز ہوتے ہیں، اس کا چینج تھوڑا سا لیٹ آتا ہے لیکن آتا ہے۔ اور جو باطل ہوتا ہے نا، باطل طاقتیں، طاغوتی طاقتیں، ان کا چینج جلدی آتا ہے، بٹ یہ پرماننٹ نہیں ہوتا، ٹیمپریری رہتا ہے۔ اب جیسے کہ ہمارے نوجوانوں پر محنت کی جا رہی ہے، سکولز کی ذریعے سے، کالج کے ذریعے سے، یونیورسٹیز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ ان کو بے حیا بنایا جائے، ان کے دلوں کے اندر سے ایمانی جذبوں کو کھینچا جائے، ان لوگوں کے کپڑوں کو چھوٹا کروایا جائے، وغیرہ وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ لبرل لوگ لگے ہوئے ہیں، سیکولرزم کو فالو کرنے والے لوگ لگے ہوئے ہیں اس مشن میں۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز دعوے کے ساتھ کہوں گا، جو ہمارا نوجوان ہے نا، 100 سالوں تک ان کی قید میں رہے گا۔ 100 سالوں تک اگر وہ لوگ ان کو بے حیا بنانے کی کوشش کریں گے نا، تو وہ 100 سالوں تک بے حیا بن جائے گا، بے حیائی کرے گا۔ لیکن اگر آپ جیسے حق والے، حق پرست کی ایک بات 100 سالوں بعد بھی اسے سمجھ آ گئی نا، تو اس پر کی گئی وہ 100 سالوں کی محنت جو اسے بے حیا بنا رہی تھی، اس نے ایک جھٹکے میں ختم کر دینی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ میری جان، آپ لوگوں کے پاس اللہ کی قسم اللہ کی کتاب ہے۔ آپ اس چیز کو چھوٹا نہ سمجھے، آپ لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سوچیں، آپ ذرا اس بات کو ذرا دل میں ذرا جگہ دیں اور سوچیں کہ آپ لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے کوئی شخص تمہیں دنیا کی کامیابیوں سے کیسے روک سکتا ہے؟ دنیا کی سپر پاور بھی مل کر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو کانسیپٹس، جو لاجکس آپ لوگوں کے پاس ہے، وہ نہیں ہے کسی کے پاس۔ لوگوں کے پاس صرف دنیاوی علم ہے، لوگ دنیا سے متاثر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس تو آنے والی زندگی کا شعور ہے۔ سوچیں، یہ چیز آپ کو لوگوں سے بالا تر کرتی ہے۔ آپ لوگوں کی جو ویلیوز آپ کو اللہ نے دی ہے نا، یقین کریں، آپ پوری دنیا چھان لیں، آپ کو وہ ویلیوز کہیں بھی نہیں ملے گی۔ آپ لوگوں کے پاس وہ چیز ہے کہ جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسے میریکل سمجھے، اسے بلیسنگ سمجھے اپنے اللہ کی طرف سے اپنے لیے۔ یار مجھے بتاؤ، ایک بندہ جنگ لڑنے جا رہا ہے پوری دنیا سے، ٹھیک ہے؟ ساری دنیا کے پاس رائفلز ہیں، آرمز ہیں، اس کے علاوہ ایموز ہیں، راکٹ لانچرز ہیں، پسٹلز ہیں، قسم قسم کے ویپنز ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن تم اکیلے ہو، سامنے والے کروڑوں ہیں۔
اب ان کے پاس ہتھیار ہے لیکن تمہارے پاس ایٹم بم ہے. اب جب وہ کروڑوں لوگ تمہارے ہاتھ میں ایٹم بم دیکھیں گے نا تو وہ ڈر جائیں گے کہ یار ہمارے ویپنز اس کے ویپنز کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. کروڑوں لوگ آپ سے ڈر جائیں گے. خدا کی قسم یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبوں کو بدلا. یہ وہ کتاب ہے جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے کو بدلا جو جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے. اور قرآن کی آیتوں نے اس کی دل کی دنیا ہی بدل دی. یہ وہ آیت ہے جس نے عبد الرحمن بن عوف کو مجبور کیا، قائل کیا اس بات پر کہ وہ اپنی ساری دولت اللہ کے راستے میں لگا دے. یہ وہ کتاب ہے کہ جن کی آیتوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلام شخصیت کے دل کے اندر ایمان کے بیج بوئے اور وہ ظلم سہتا رہا اور اس کے باوجود وہ اللہ اللہ کرتا رہا. ایسی ہمت کس نے ڈیولپ کی؟ انسانیت نے؟ ایک کے لوگوں نے؟ نو نیور. صرف اور صرف قرآن نے. تو آپ یہ بات سمجھے کہ آپ کے پر جو چیز ہے وہ چھوٹی نہیں ہے. آپ اس پوری دنیا کو ایک آیت سے بدل سکتے ہو لیکن آپ کر نہیں رہے. آپ لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہیں رہے. آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے فالوورز ہوں گے، ہمیں سننے والے لوگ ہوں گے تبھی ہم کچھ کر پائیں گے. آپ یہ سمجھتے ہو کہ جب تک ہماری نیکیوں کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، جب تک ہماری بات کو ویلیوز نہیں دی جائے گی تب تک ہم نہیں بولیں گے. کیوں یار؟ آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں خود آ کر یہ نہ کہہ دے کہ ہاں میرے بندے تو جیسی زندگی گزار رہا ہے، جو صبر تو کر رہا ہے وہ قبول ہے، مجھے میں اس سے راضی ہوں، تیری ایفرٹس کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کو میں ضائع نہیں کروں گا، میں تمہیں ریوارڈز دوں گا، ڈیفینیٹلی دوں گا. تب تک ہمیں یقین نہیں آتا اللہ کی باتوں پر. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ کہہ چکا ہے نا کہ میں تمہاری چھوٹی سی نیکی بھی ضائع نہیں کروں گا. تو اس کے بعد آپ لوگوں کو کس چیز کی سیٹسفیکشن چاہیے؟ یار اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائے اور خدا کی قسم اس کے ساتھ ایک حسین ترین زندگی گزارے. یہ دیکھو دنیا چل رہی ہے، یہ دیکھو چل رہی ہے، کوئی نہیں رک رہا. میں رکا ہوا ہوں، یہاں کھڑا ہوا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی کو پرواہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، صرف میرا اللہ جانتا ہے. اسی طرح آپ بھی ہیں. آپ لوگوں کی زندگی ہے ہی اکیلی اور آپ لوگوں کو اکیلے پن سے شکوے. ارے آپ آئے اکیلے، آپ رہیں گے بھی اکیلے، آپ جائیں گے بھی اکیلے. آپ نے اپنا مزاج خود بنانا ہے، آپ نے ارد گرد لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ خود کرنا ہے اور آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں. اوکے سو اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ کرے پلیز. اپنے آپ میں کچھ اپنے آپ کو سمجھے. یہ نہ سوچا کرے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، میں کسی لائق نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا. کیونکہ کثر سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان نا جب گناہ کے ارادے میں پختہ ہوتا ہے نا، جب وہ یہ جب وہ اپنے لیے یہ فیصلہ کر لیتا ہے نا کہ میں نے گناہ کرنا ہے، اور جب اس کا ارادہ پختہ ہوتا ہے تو اس کا وہ پختہ ارادہ اسے گناہ تک کروا لیتا ہے. گناہ انسان کی ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں وہ ہر طرف سے اکیلا ہوتا ہے. اس کا ضمیر اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، اس کا اللہ اس کے گناہ میں شامل نہیں ہوتا. اس کے باوجود اتنے بڑے لیول کا گناہ اپنے پختہ ارادے سے کر گزرتا ہے. تو یار نیکی کرتے ہوئے تو اللہ کی مدد انسان کے ساتھ ہوتی ہے. نیکی کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اللہ کے لیے فیصلے کرتے ہوئے تو اللہ خود آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. آپ کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے، آپ کو فرشتے اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا ڈر آپ کے دلوں میں نہیں ہوتا، ہر طرف سے آپ پراپر تیاری کے ساتھ ہوتے ہو. پھر آپ کیسے نیکیاں نہیں کر سکتے؟ پھر آپ کیسے اللہ کے لیے فیصلے نہیں کر سکتے؟ یار ایک بندہ آیا یہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور وہ یہ کہے کہ مجھ سے اللہ راضی نہیں ہو رہا، مجھے اللہ سمجھ نہیں آ رہا، تو پھر وہ یہاں کر کیا رہا ہے؟ ایک پولیس کو اگر پولیس کے محکمے میں صرف اس لیے نوکری دی جائے کہ اس نے چوروں کو پکڑنا ہے اور وہ آگے سے کہے کہ چوروں کو پکڑنا مشکل ہے، تو بھائی اسے پولیس میں بھرتی کس نے کیا؟ کس نے بھرتی کیا اسے؟ اس نے ایسی فیلڈ چوز ہی کیوں کی؟ آپ لوگ کر سکتے ہو یار. اللہ رب العزت نے آپ کو بھرتی کیا ہے مسلمانوں میں، کلمہ دے کر آپ پر ایک رسپانسبلٹی ڈالی ہے. اللہ نے کہا ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں انسان پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں
میں انسان پر وہ سچویشن لاتا ہی نہیں کہ جس سچویشن کو وہ بدلنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، جس بوجھ کو وہ اٹھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، جس آزمائش سے وہ نکلنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، میں تو ایسی سچویشنز انسان پر ڈالتا ہی نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں مسلمان ہوں، اگر میرے اوپر پوری دنیا کی ذمہ داری ہے، تو میں پوری دنیا کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہوں، قائل ہوں۔ اسی لیے اللہ نے مجھے مسلمان پیدا کیا، ادروائز میں ہندو بھی پیدا ہو سکتا تھا، ادروائز میں کرسچن بھی پیدا ہو سکتا تھا، ادروائز میں کسی بت کی بھی پوجا کر سکتا تھا۔ آپ لوگ سمجھے اس بات کو، اللہ رب العزت کی نظروں میں کوالٹی میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی۔ چھوڑے، آپ اپنے اندر اپنی سکلز کو ڈیولپ کریں، اللہ کے لیے جو کرنے کے جذبے آپ کے اندر، خدا کی قسم آپ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نام پر بھی اگر جان دینے کا کوئی چانس آیا نا، کوئی موقع ملا آپ کو، تو آپ دے دیں گے۔ تو یار جب آپ اللہ کے لیے جان دے سکتے ہو تو اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ کے لیے بے حیائی کے کاموں کو ترک نہیں کر سکتے؟ اپنے حرام ریلیشنز کو چھوڑ نہیں سکتے؟ جھوٹ کو چھوڑ نہیں سکتے؟ دھوکے کو چھوڑ نہیں سکتے؟ سوشل میڈیا کا اچھا یوز نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہو۔ جب آپ بڑی چیز کر سکتے ہو تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ ہم نے اپنے آپ کو سیلف ڈی موٹیویٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، 2-4 ذمہ داریاں اٹھانی ہے اور مر جانا ہے۔ نہیں، آپ لوگ اتنے سستے نہیں ہو، آپ لوگ اتنی سستی موت مرنے نہیں آئے ہو یہاں پر۔ یہ بات نوٹ کر لو، تم بہت بڑی جنگ لڑنے آئے ہو، پوری دنیا کو للکارنے آئے ہو، پوری دنیا کے کفر کو للکارنے آئے ہو، پوری دنیا کے شرک کا خاتمہ کرنے آئے ہو۔ تم کنفیوز ہو کہ مجھ سے میرے گناہ نہیں چھوڑے جا رہے۔ چھوڑو یار، کرتے رہو گناہ اگر کرنے ہیں تو، لیکن ساتھ میں تم نے پوری دنیا میں چینج بھی لانا ہے۔ تم نے اپنے اندر کی دنیا بھی بدل دی ہے۔ اگر تمہارے اندر اندھیرے ہیں تو باہر کے اجالے تمہیں انٹرٹین نہیں کر سکتے۔ اگر تمہارے دل کے اندر چور ہے، غفلتیں ہے، تو باہر کی سیٹسفیکشن تمہیں سیٹسفائیڈ ہی نہیں کر سکتی۔ اپنے اندر کے اندھیروں کو ختم کرو۔ بھلے تمہارے لیے دنیا میں 100 راستے کھلے ہیں رزق کمانے کے، 100 راستے کھلے ہیں تمہارے لیے نام کمانے کے، عزت کمانے کے، شہرت کمانے کے، لیکن اگر تمہارے دل کے دروازے بند ہیں اللہ کو سمجھنے کے لیے، تو میری جان تمہیں کوئی بھی سفر نہیں لگے گا، تمہارا کوئی بھی راستہ تمہیں کامیاب نہیں کر سکتا۔ اپنے اندر کے اندھیروں سے نکلو، اپنے اندر کے بند دروازوں کو کھولو جو کہ کب سے دستک دے رہے ہیں تمہیں۔ اپنے اندر کے اس ضمیر کو اللہ سے ملاؤ، اس کی ملاقات اس سے کرواؤ یار۔ اپنے نفس کو تھوڑا سا سدھارو، بس کرو، چھوڑ دو، کچھ نہیں ہے اس میں دنیا میں۔ یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، کوئی ہنس رہا ہوگا، کوئی رو رہا ہوگا، کوئی کھیل رہا ہوگا، کوئی کر رہا ہوگا، کرنے دو۔ اپنے آپ کے اندر جاؤ، اپنے آپ سے ملو اور اپنے آپ کو اللہ سے ملاؤ۔ یہ ہے تمہاری سٹرگل، یہ ہے تمہارا مشن، یہ ہے تمہارا ویژن۔ جب تمہیں تمہارا آپ مل جائے نا، اور اس اپنے آپ کو جب تم اپنے اللہ کے ہاں ڈراپ کر دو، پہنچا دو، اپنے اللہ کی انٹروڈکشن کروا دو، اس کے بعد تمہیں یہ حق ہے کہ تم خوشی خوشی اپنی زندگی اللہ کے ساتھ گزارو۔ ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی کا ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے اور افسوس اور ندامت کے ساتھ کے علاوہ تمہارے ساتھ اور کچھ نہ جائے، اپنا لو وہ اعمال کہ جن اعمال سے آج تک تم غفلت کرتے رہے، کر لو وہ دعائیں جو تمہیں آج تک مشکل لگتی رہی ہیں لیکن وہ مشکل نہیں ہیں، منا لو اپنے اس رب کو جس کو آج تک تم نے اگنور کیا، دنیا کی خاطر، لوگوں کی خاطر، محبتوں کی خاطر، پیسے کی خاطر، جاب کی خاطر، بزنس کی خاطر، سٹڈی کی خاطر، خاندان کی خاطر۔ اپنے اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ مرنے کے بعد تو جاؤ گے ہی جاؤ گے، مرنے سے پہلے چلے جاؤ نا یار۔ مرنے کے بعد تو رب ہی ہوگا تمہاری زندگی کا مالک، مرنے سے پہلے اپنے رب کو اپنی زندگی کا مالک بنا لو نا یار۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ وہ سٹرگل جو تم لوگوں کے لیے کرتے ہو، کیا وہ سٹرگل اللہ کے لیے نہیں کر سکتے؟ وہ محنتیں جو تم لوگوں کی کرتے ہو کہ پلیز مجھ سے شادی کر لو، پلیز میرا دل نہ توڑو، پلیز مجھے نہ چھوڑ کر جاؤ، یار یہی پلیز تم اللہ کے لیے یوز نہیں کر سکتے رات کی تنہائیوں میں کہ اللہ پلیز مجھ سے دور مت جائے، اللہ پلیز مجھے خود سے دور نہ کرے، اللہ پلیز اپنی محبت کے جذبے میرے دل سے نہ نکالیے گا کبھی۔ وہ سوری، وہ معافی جو تم لوگوں سے مانگتے ہو، معاف کر دو یار، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گی، کیا اللہ سے نہیں کر سکتے؟
अल्लाह प्लीज एक दफा माफ कर दे, आइंदा के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। और जब तुम लोगों से कहते हो कि सॉरी आज के बाद नहीं करूंगा, तो क्या तुम आज के बाद नहीं करते, फिर वही काम करते हो, तुम फिर सॉरी करते हो? क्या यही कॉन्सेप्ट तुम अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? यार अब सॉरी नहीं करूंगा आज के बाद, फिर होगा। आई नो, तुम भी जानते हो, तुम्हारा रब भी जानता है कि जिस चीज की सॉरी तुम कर रहे हो तुम ये फिर करोगे। इसीलिए तुम्हारे रब ने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। इसीलिए तुम्हारे रब ने तुम्हें ये कहा है कि जब तक तुम्हारे सीने से गर की आवाजें ना शुरू हो जाए, जब तक तुम्हें मौत के फरिश्ते दिखाई ना दे दे, जब तक तुम्हें आसमान के दरवाजे तुम्हारी आंखें देख ना ले, तब तक तुम तौबा करोगे, मैं माफ करता रहूंगा। डजेंट मैटर तुमने 70 साल गुनाह किए और 70 साल तुमने जिना किया। डजेंट मैटर तुम 70 साल चोरियां करते रहे, कोई बात नहीं, नदामत का एक आंसू काफी था। लेकिन अगर तुम नदामत के एक आंसू को भी ना बहा पाए, अगर रब को एक दफा भी दिल से ना पुकार पाए, तो क्या फायदा तुम्हारी जिंदगी का? क्या फायदा उस ईमान का जो तुम्हारे सीने में शोर मचा रहा है? कब इस्तेमाल करोगे यार? धोखे में ना मर जाना प्लीज। ये जिंदगी बहुत बड़ा धोखा है, ये दुनिया बहुत बड़ा धोखा है। ये लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर अपने रब को हाथ से ना जाने देना मेरी जान। ये लोगों पर भरोसा करके अपने रब पे भरोसा करना ना छोड़ देना कभी। ये लोग तेरे साथ 2 कदम चलेंगे, तीसरी कदम पर ये गायब हो जाएंगे। तेरा रब हमेशा साथ चलेगा तेरे। ये लोग 2 जरूरतें तेरी पूरी करेंगे तो तीसरी जरूरत पर मुंह छुपाते फिरेंगे तुझसे कि कहीं ये फिर से ना मांग ले, कि कहीं मुझे फिर से इसकी हेल्प ना करनी पड़ जाए। तेरा रब ऐसा रब है कि अगर एक दिन में तू करोड़ हाजतें उससे मांगे तो तेरा रब खुश होगा। ये लोग मोहब्बत के नाम पे तुझे धोखे देंगे। तेरा रब जब एक दफा तुझसे मोहब्बत कर लेगा ना, एक दफा अगर तूने अपने आप को वैसा बना लिया कि रब की मोहब्बत को तूने अपनी तरफ कर लिया, तो तेरा रब तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तू अपने रब के भरोसे जीना सीख। छोड़ दे यार इन 2-4 चेहरों की गुलामी, इन 2-4 चेहरों की गुलामी और इन 2-4 ख्वाहिशों की गुलामी। छोड़ना यार, आओ रब को राजी करते हैं। आने यार अपने रब को पुकारते हैं, आने यार अपने रब से सुलह करते हैं। छोड़ ले यार इन दुनिया को, इन लोगों को जो हमें हर्ट करते हैं, जो हमें धोखा देते हैं, नहीं देते साथ। जो जितना भी अच्छा हो जाए वो अपने लिए अच्छा होता है, हमारे लिए थोड़ी ना इतना अच्छा होता। अच्छा होता है वो इसीलिए अच्छा होता है ताकि लोग हम उसकी इज्जत करें। अल्लाह को अच्छा कर, अल्लाह को अच्छा मानकर, सब कुछ समझकर अपने आप को अल्लाह के लिए अच्छा करते हैं। छोड़ते हैं अपने 2-4 गुनाह। 2-4 गुनाह ही तो हम कर रहे हैं यार। 2-4 गुनाहों की वजह से तो हम परेशान हैं। 2-4 आजमाइशों में ही तो इन्वॉल्व हैं हम। 2-4 चीज़ों की वजह से तो हम अल्लाह से दूर हैं। चल छोड़ते हैं इन 2-4 चीज़ों को। चला आज से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं रब के सहारे, रब के साथ। यकीन करो, खुदा की कसम, रब राज़ी है तुझसे, रब राज़ी है तुझसे। तू अपने आप को राज़ी कर अपने रब की रज़ा पर। रब मान गया है, तू अपने आप को मना, अपने आप को समझा कि तू यहाँ पर रब की मानेगा, रब तेरी मानेगा, तू रब की मानेगा। कोशिश करेगा? बातों को अनसुना तो नहीं करेगा ना, अमल करेगा। मैं तुम सब की दिल से इसलिए इज्जत करता हूँ क्योंकि तुम लोग मेरी बातों को एक दफ़ा सुनते हो और तुम लोग इम्प्लीमेंट करते हो। ये चीज़, ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है। इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए। मुझे मेरे आगे ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मेरे फॉलोअर्स तो लाख हैं, 1 लाख प्लस है, लेकिन मुझे सुनने वाले सिर्फ 100-200 लोग हैं। कोई बात नहीं, मुझे क्वालिटीज़ चाहिए जो तुम्हारे अंदर है। रब को 1 घंटा सुनने की क्वालिटी, रब की बातों को बगैर देखे मानने की क्वालिटी, और अल्लाह को भी क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। हाँ, 313 सहाबा थे बदर में और कुफार हजारों का लश्कर था। शिकस्त हजारों को हुई, क्वांटिटी हार गई, क्वालिटी जीत गई। अपने अंदर क्वालिटीज को उभारे, कोशिश करेंगे।
दुआ कर लेते हैं, दिल से दुआ करते हैं, ठीक है। अपने गुनाहों को सामने रखें, अपने रब से उम्मीद लगाएं और बस अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्दा या बदिअस समावाति वल अर्द या हन्नान या मन्नान या ज़ुल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम या अव्वलु अव्वलीन या आखिरु आखिरीन या ज़िल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अल्लाह या रहमान या रहीम। ए अल्लाह, ए तमाम जहानों के मालिक, ए तमाम जहानों के खालिक, ए वो ज़ात जो किसी का मोहताज नहीं और सब उसके मोहताज है, ए वो ज़ात जो नींद से पाक, ऊँग से पाक, कमज़ोरी से पाक, ए वो ज़ात जिसके मिसल कोई मिसाल नहीं कि उसके ज़रिए से मिसाल दी जाए कि हमारा रब ऐसा है। या रब, आप वैसे ही हैं जैसे आपने अपने बारे में ख़ुद आयत नाजिल की। अल्लाह, तेरी तारीफ़ कोई ज़बान बयान नहीं कर सकती, तेरी ज़ात का अहाता कोई दिल कर नहीं सकता, कोई सोच तुझ तक पहुँच नहीं सकती। इंसान तुझे उतना ही जान सकता है, इंसान तेरी उतनी ही तारीफ़ कर सकता है, इंसान तुझे उतना ही मान सकता है जितना कि तू फ़ैसला कर ले। अल्लाह, हम बहुत कम इल्म वाले हैं, तू अलीम है। अल्लाह, हमें माफ़ कर दे। अल्लाह, तू हमारा रब है, तू हमारे आमाल को देख रहा है। अल्लाह, आप हमारे आमाल नामों से वाकिफ़ है। अल्लाह, हम तो भूल गए सब कुछ, लेकिन तुझे याद है, तू भूल से पाक है। अल्लाह, हम गुनाह करके बग़ैर तौबा के गुनाहों को भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह हमारे आमाल नामों में वो गुनाह लिखे रह जाते हैं। अल्लाह, वो तभी माफ़ होते हैं जब कोई बंदा गिड़गिड़ा कर, झोली फैलाकर, हाथ उठाकर, दिल से, ज़बान से तेरी तरफ मुतवज्जो होकर ये कह दे कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अल्लाह, गुनाहों की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब है, हमारे सारे आमाल बिखर चुके हैं, हम ज़हनी आजमाइशों में मुब्तला हो चुके हैं, हमारे दिल की दुनिया उजड़ गई, हमारे ईमान की हालत बिगड़ गई। या रब करीम, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। इस दुनिया में तेरे अलावा और कोई रब नहीं है कि जिसके पास हम अपनी उम्मीद लेकर जाएं, इल्तिजा लेकर जाएं और उससे हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और वो हमें माफ़ कर दे। ए रब, हम तुझसे गुनाहों की माफ़ी इसलिए मांगते हैं क्योंकि तू हमारा रब है, तू सज़ा जज़ा का मालिक है, क़यामत का दिन का मालिक है और हमसे हमारी ज़िंदगियों का पूछने वाला है। तुझसे कोई कुछ नहीं पूछ सकता। अल्लाह, तुझे राज़ी करना हम पर फ़र्ज़ है, तुझे राज़ी रखना हम पर फ़र्ज़ है और तुझे राज़ी करके मरना हम पर फ़र्ज़ है, लेकिन अल्लाह, इस फ़र्ज़ को निभाना हमारे बस की बात नहीं है। इसमें हमें तो आपकी तौफ़ीक चाहिए, आपकी मदद चाहिए। अल्लाह, हमें मदद और तौफ़ीक अता फ़रमा। अल्लाह, हम तो ख्वाहिशों के ग़ुलाम हैं, हम तो गुनाहों के मुरीद हैं, हम तो जल्द मिलने वाले नफ़े के पीछे भागते हैं, हम तो गुनाहों की लज्जत को टेस्ट करने वाले लोग हैं। या रब, हमें ईमान की लज्जतों का नहीं पता, हमें तेरी रज़ा के रास्तों का नहीं पता, हमें कुरान के उलूम का नहीं पता, हमें हदीसें नहीं पता, हमें आखिरत के हालात नहीं पता। अल्लाह, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में हम जी रहे हैं, ऐसी टफ सिचुएशंस में हम जी रहे हैं। या रब, हमें इन हालात को बदलने की सलाहियत और तौफ़ीक अता फ़रमा। अल्लाह, हम नहीं जानते कि तू हमसे कैसे राज़ी होगा, हम क्या करेंगे तो तुझे राज़ी करेंगे। अल्लाह, हमसे वो अमल करवा के जिससे तू राज़ी हो जाए, हमसे वो बोल बुलवा जिससे तू राज़ी हो जाए, हमसे वो बात सुनवा जिससे तू राज़ी हो जाए। अल्लाह, हम नहीं जानते कि हमारे दिल तुझसे कैसे मुतासिर होंगे, हमारे दिलों में तेरी मोहब्बत कैसे आएगी, हमारे दिल से कब तेरे सामने झुकेंगे। अल्लाह, तू बेहतर जानता है कि इंसान को कैसे बदलना है, दिलों को कैसे बदलना है, हालात को कैसे बदलना है। या रब, तू रब है, हम बंदे हैं, हम इल्तिजा करेंगे, तू सुनने वाला है, इल्तिजाओं को पूरा करने वाला है। या रब, हमारी ज़िंदगी के मसलों को हल फरमा, हमारे ईमान के मसलों को हल फरमा, हमारी आखिरत के मसलों को हल फरमा। अल्लाह, दुनिया की चंद सेकंड की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, आखिरत की गर्मी से बचा। अल्लाह, दुनिया की छोटी छोटी आजमाइशों में हम हार जाते हैं, आखिरत की आजमाइशों से बचा। अल्लाह, दुनिया में अगर 2-4 ख्वाहिशें पूरी ना हो तो हम हसरतें करते हैं, हम रोना धोना धोते हैं। या रब, अगर जन्नत की ख्वाहिश हमारी पूरी ना हुई तो हम हसरतों से अपने नाखून चबाएंगे और चबा चबा के अपना पूरा हाथ खा जाएंगे, लेकिन अल्लाह, इस हसरत की कोई कमी पूरी नहीं कर सकता। या रब, हमें उस हसरत से बचा, उस नदामत से बचा जो हम तेरे सामने करने वाले हैं। अल्लाह, इन गुनाहों की लज्जत से दिल मोड़ दे। अल्लाह, इन बेहयाइयों से रुख मोड़ दे। अल्लाह, बहुत कर लिया अपनी मनमानियाँ, प्लीज़ अब वैसा बना दे जैसा तू चाहता है।
اللہ بہت جی لی زندگی اپنی مرضی سے, اب ویسی جینے کی توفیق دے دے جیسی تیری مرضی یا رب. پلیز, ہم نہیں بدل سکتے خود کو یا رب, تو ہمیں بدل سکتا ہے. اللہ ہمیں بدل دے, ہمیں ایسا بنا دے کہ بس تو راضی ہو جائے. ہمیں دوزخ سے بچا, اپنے عذاب سے بچا, اپنی ناراضگی سے بچا. ہم میں سے تو جس سے بھی ناراض ہے, جس عمل سے ناراض ہے, اس سے راضی ہو جا. دنیا میں جتنے بھی لوگ بغیر ایمان کے ہیں ان کو ایمان دے دے, جتنے بھی لوگ بے حیا ہیں اللہ ان کو حیا دے دے, جتنے بھی لوگ گناہوں میں ہیں ان کو گناہوں کی قید سے آزاد کر دے. اللہ ان کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ گناہوں کی لذت بہت قلیل, بہت تھوڑی ہے, لیکن گناہوں کا عذاب بہت بڑا ہے. گناہ ہماری زندگیوں کو پہلے برباد کرتے ہیں, اس کے بعد ہماری آخرت کو برباد کرتے ہیں. یا رب یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور وہ نیکیاں اور وہ تیرے چند اعمال جو ہم پر فرض ہیں اور جن کو ہم اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں اللہ وہ ہمارے لیے آسان کر دے. یا رب کریم, جن لوگوں نے تیری رضا کے لیے تیری بات کو سنا, تجھے ٹائم دیا, اے اللہ ان کی اس نیکی کو قبول فرما, اس وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تجھ سے امید لگاتے ہیں اور تو ہی اس لائق ہے کہ ہم تیری عبادت کریں. ہمیں اپنی عبادت کا شوق عطا فرما, ہمیں دنیا کے غموں سے آزاد کر کے امت کا غم لگا دے, ہمیں دنیا کی محبتوں سے آزاد کر کے اپنی محبتوں میں گرفتار کر دے. یا رب کریم, تجھ سے بے وفائی دنیا کی سب سے بڑی ناکامی اور تجھ سے وفا دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے. ہمیں خود سے نبھانے اور وفا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم آج کل پرسوں ترسوں میں سال ضائع کر چکے, زندگیاں ضائع کر چکے ہیں. اللہ ہمارے زندگی میں وہ دن لے آ کہ جس دن ہماری ہدایت کا فیصلہ ہو جائے, جس دن ہم تیرے ہو جائیں, جس دن ہم تجھے اپنے دل سے مان لیں. یا رب مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جتنی بھی گمراہیاں, جتنے بھی گناہ ہماری زندگی میں آج تک موجود ہیں اللہ اس کو دور کر دے. ہمیں چھوڑنے کی, محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج تک مجھ سے, میرے گھر والوں سے, سننے والوں اور سننے والوں کے گھر والوں سے جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ ان کو معاف فرما. اے اللہ سننے والوں میں جتنے لوگ پریشان ہیں, جس وجہ سے پریشان ہیں, تو بہتر جانتا ہے. ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں اور آسانیوں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت تیرے پاس ہے. اللہ ان کی مدد فرما. اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ کو تجھ تک نہیں پہنچا پاتے, ان کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ تو ان کے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے. ان کو یہ سمجھنے کی توفیق دے دے کہ تو جانتا ہے جو ان کے دلوں میں چل رہا ہے, تو جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں, تو ہوتا ہے ان کے پاس جہاں وہ جاتے ہیں, اور تو دیکھتا ہے وہ جو کرتے ہیں. یا رب کریم ہمیں معاف کر دے, ہماری زندگیوں کو ٹھیک کر دے اور ہماری آخرت کو ضائع ہونے سے بچا لے. آمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اوکے گائز, بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت دیا, بہت شکریہ آپ لوگوں نے اللہ کے لیے وقت دیا. مجھے خوشی ہے تم لوگوں پر, یقین کریں تم لوگوں کے اندر وہ صلاحیت ہے. میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم لوگ گھنٹے اللہ کو دے سکتے ہو نا, تو تم اپنی زندگی بھی اللہ کو دے سکتے ہو. یار 5 منٹ کی بات سننا آج کل کے دور میں مشکل ہو رہا ہے اللہ کی, تو سوچو اللہ نے تم پر کتنا بڑا انعام کیا کہ گھنٹے باتیں سنا رہا ہے تمہیں اپنا رب. یہ بھی اللہ کی طرف سے. کتنے لوگوں نے جوائن کیا ہوگا, کتنے لوگ آ کر چلے گئے ہوں گے, لیکن کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے ایک بھی بات کو اس لیے نہیں جانے دیا کہ یار علی بھائی بول رہے ہیں یا علی بھائی کے جان پہچان والے لوگ ہیں تو ہمیں ان کی بات کو سننا چاہیے. نو, وہ اللہ کے لیے آئے, اللہ کے لیے بات سنے, اللہ کے لیے ڈٹے رہے, اور باوجود اس کے کہ ان کو بہت سارے کام تھے, انہوں نے سارے کاموں کو آگے پیچھے کیا اور اللہ کی بات کو سنا. کتنے خوش قسمت لوگ ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ ڈیلی بیسس پہ جو ہم 10 بجے آ کر اللہ کی بات کرتے ہیں, یہ ہماری موت تک یہ سلسلہ چلتا رہے اور نئے نئے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے رہیں اور ان کو فائدہ ہوتا رہے. آپ لوگوں کے فیڈ بیکس پڑھ کے مجھے رونا آتا ہے, اور ایک ایک کو میں اللہ کے سامنے رکھتا ہوں, ایک ایک کو میں دل سے اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں, اور ایک ایک کے لیے میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں. آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں. بس یہ دعاؤں کا تعلق اچھا ہوتا ہے. پیسوں کا تعلق تو تب تک ہوتا ہے جب تک پیسے ہیں انسان کے پاس. گاڑی کا تعلق انسان کا تب تک ہوتا ہے جب تک انسان کے پاس گاڑی ہے, اور عزت کا تعلق انسان کے پاس تب تک رہتا ہے جب تک اس کی عزت ہے. جب یہ ساری چھن جاتی ہیں, ضائع ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں. لیکن کتنے خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن کا تعلق اللہ کے لیے بنتا ہے, کیونکہ اللہ کو تو نہ موت آئے گی نہ اللہ کبھی ختم ہوں گے. اللہ تو شروع سے لے کر آخر تک ہے. تو جن کا تعلق اللہ کے لیے جڑتا ہے نا آپس میں, تو یہ تعلق لانگ ٹرم چلتا ہے, موت تک نہیں, مرنے کے بعد بھی رہتا ہے, جنت تک رہتا ہے.
اور جنت میں تو زندگی ختم ہی نہیں ہوگی، تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ کا تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گا آپ سے کہ میں آپ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کی عزت صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو دل سے دعائیں دیتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آج تک جتنے بھی گناہ آپ لوگوں نے کیے تھے وہ سب معاف ہو چکے ہیں، اس بات کا یقین دل میں بٹھا لینا، اور آج کے بعد کی زندگی کو بہتر بنانے کی پلاننگز شروع کر دو۔ زندگی رہی تو کل بات ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اللہ حافظ۔